I'm going to ask my next speaker. My next speaker is Sain Khalik Jonejo. Sain Khalik Jonejo is the chairman of GSN Mahaz. He's working for Sindh Rights Movement for last 50 years. And he has distinction, especially for this conference, because he lives in Karachi also, that he reach out to especially uh, Urdu community um, to work together. He's also a writer of various books, and he writes regularly on Sindh issues also, and also he's one of the main person behind Save Sindh movement, Save Sindh committee also. So Sain Khalik Jonejo, please go ahead. مہربانی دوستو. اب جو عنوان ہے موضوع ہے سندھ کو چیلنجز ہیں اور اس کو سندھ کے پرماننٹ ریزیڈنس کیسے فیس کریں، تو موضوع بہت لمبا ہے، ٹائم مختصر ہے، ہم کوشش کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ اس وقت سندھ کو ایگزسٹنشل چیلنج جس طرح کا ابھی ہے ہسٹری میں کبھی نہیں تھا. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سندھ میں ماضی میں سندھ بالکل کالونی بن گیا، غلام رہا، صدیوں تک رہا، لیکن اس کی آئیڈینٹی شناخت کو سیپریٹ، اس کے وجود کو خطرہ نہیں تھا. قابض آئے، بعثت سندھ اس کو قبضہ کیا، 300 سال تک رہے بعثت سندھ، پھر اس سے وہ چلے گئے. لیکن اس وقت بالکل اس کے وجود کو خطرہ ہے دونوں طرف سے. ایک طرف سے سندھ کے وسائل پر قبضہ ہے، اور دوسری طرف یہ ترقی کے نام پر جو یہاں لوگوں کو بھرتی کرنے کے پروگرام بن رہے ہیں. دوستوں نے کہا پہلے کہ ایک نیچرل مائیگریشن ہوتی ہے دنیا میں، ہر جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے ہیں، ہمارے سندھی بھی جاتے ہیں، کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں جا کے ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ جو ایک طرف سے آپ دیکھیں سندھ کو باقاعدہ کالونی کی طرف حارث خلیق نے بہت زبردست بات کی ہے، اس لحاظ سے میرے لیے آسانی کی ہے. اس سائڈ سے آپ دیکھیں تھر کا علاقہ پورا قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ جو ترقی ہو رہی ہے اس میں مقامی آبادی کا کوئی وجود نہیں ہے. مغرب کی سائڈ سے دیکھیں بلوچستان تک بحیرہ ٹاؤن لگا ہوا ہے، وہ بھی جو بن رہی ہے 90% اس میں باہر سے لوگ آئیں گے. پھر اب کراچی کا جو کوسٹ ہے اب اس پہ قبضے کی باتیں ہو رہی ہیں. حیدرآباد سے کراچی سپر ہائی وے کی طرف جاؤ، دونوں طرف سے میلوں تک یہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں. تو یہ جو اس طرح کی کوشش ہے کہ سندھ کو سندھیوں کے لیے ایک اقلیتی بنایا جائے، اور پھر آگے جا کر کہا جائے ابھی سندھ کی اسمبلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ یہ صورتحال کی جائے تو پھر جیسے برطانیہ میں آئرلینڈ کے ساتھ ہوا کہ نارتھ کے میں لوگوں کو جا کے آباد کیا گیا، اور پھر جب وقت آیا تو کہا گیا کہ بابا یہ لوگ تو برطانیہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لہذا نارتھ والے کو کے ساتھ ملا دیا. تو یہ اس وقت سندھ کو بہت خطرہ ہے. اب یہ باہر سے تو ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سندھ کو اندر سے بھی ہے، کیونکہ باہر کے حملوں کو، جیسے ایک انسان کو جسم ہے اس پہ باہر سے بیماریوں کے حملے ہوتے ہیں تو وہ ان کو تب فیس کر سکتا ہے جس کو اس کا اندرونی جسمانی نظام مضبوط ہو. تو ہم ان حملوں کو تب فیس کر سکیں گے، مقابلہ کر سکیں گے جب اندرونی صورتحال ہماری بہتر ہوگی. اور اندرونی صورتحال یہ ہے کہ سندھی سماج پر ابھی بھی فیوڈل جاگیردار جو ہے وہ بالکل سماج پر چھایا ہوا ہے. اس کا اس سے کہ سندھ کے قومی وجود کو بچتا ہے نہیں بچتا ہے، سندھ کے عام آدمی کی ترقی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کا واسطہ ہی نہیں ہے. تو لہذا ہمیں باہر کے فرنٹ پر بھی اور اندر کے فرنٹ پر بھی ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے جیسے دوست کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے مستقل باشندے مل کے کریں، بالکل صحیح ہے. اب سوال یہ آتا ہے، کہیں کافی جگہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی سندھ کا مستقبل باشندہ آپ کس کو سمجھتے ہیں، سندھی آپ کو کس کو سمجھتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم
ورلڈ سندھی کانگریس بھی اور ہم بھی، ہم صرف زبان کی بنیاد پر نہیں کہتے کہ جو سندھی بولتا ہے تو پھر کون سندھی ہے، یہ سوال بھی ہمیں، اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا، ایمبیگوٹی کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو ایک توصیف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سیف سندھ کمیٹی نے ایک کوشش کی ہے کہ سندھی کون ہے، ہو از سندھی، اس کا چھپا ہوا چارٹر ہے سندھ چارٹر کے نام سے۔ اس میں یہ ہے کہ 1954 تک جو لوگ یہاں سندھ میں آئے وہ آٹومیٹیکلی سندھ کے پرمننٹ باشندے ہو گئے، ان کے وہی حقوق اور وہی فرائض ہیں جو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، میرے ہیں، دوسرے کے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں یا آ رہے ہیں ان پر وہ سارے قوانین لاگو ہونے چاہیے جو آج کی مہذب دنیا میں ایک خطے سے دوسرے خطے میں جانے والے لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ ادھر کشمیر میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں امریکہ میں بھی ہوتے ہیں تو دبئی میں بھی ہوتے ہیں، وہ لاگو ہونے چاہیے۔ اب یہاں دبئی کا میں نے ذکر کیا تو میں ذکر کروں، یہ ابھی جزائر پر قبضے کی بات ہو رہی ہے، پہلے بھی 2 مرتبہ ہو چکی ہے۔ تو جب ہم نے اس کی مخالفت کی تو کہا گیا کہ یار یہ یہاں پہ دبئی جیسا ہے کہ شہر بن رہا ہے تو آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بالکل صحیح ہے، آپ دبئی والے قانون یہاں لاگو کر دیں، ہم راضی ہیں، شہر بنائے آپ۔ کہ دبئی میں ابھی 20% سے بھی کم لوگ ہیں جو اوریجنل لوگ ہیں، لیکن شہری صرف وہ ہیں، شہریت کے حقوق صرف ان کو ہیں، 80% جو لوگ باہر کے ہیں ان کو شہریت کے حقوق نہیں ہیں۔ تو جو باہر کے لوگ باقی روزگار کے لیے یہاں آئیں ان کو یہاں پر ملکیت خرید کرنے اور ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عرصہ 25 سال یا 30 سال تک وہ جب یہاں پر رہیں تب یہ بات ان کو یہ حقوق ملنے چاہیے۔ تو یہ جو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے یہ اس کو ہم فیس کر سکیں گے۔ اب آتے ہیں جو مختلف کمیونٹیز ہیں، یہ اسی کرائٹیریا کے اوپر ہمیں اپنا ایک پروگرام بنانا چاہیے۔ میں پرسنلی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم لوگوں کی سندھ میں لوگوں کے حقوق کی بات کرتے وقت ان کو ان کی زبان کے حوالے سے ایڈریس کریں کہ بھئی سندھی بولنے والے یا اردو بولنے والے، اس سے اوائڈ کریں۔ پھر کیا ہو، پھر یہ ہم ایسا سیاسی پروگرام بنائیں متفقہ جس میں جو سندھ سے وفادار ہے اس کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہوا اس کو محسوس ہو، اس کو نظر آتا ہو، اس لحاظ سے ہم لوگوں کو کریں۔ ادروائز تاریخ سے میں ایک مثال دیتا ہوں اس بات کے لیے، جب ہم کہتے ہیں کہ سندھی بولنے والے ہیں، اردو بولنے والے، بصیر صاحب اس سے آگاہ ہیں کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی، میں بھی اس کا ایسا تھا، ایک کیپس کے نام سے چیز آئی تھی، کمیٹی فار ایمٹی اینڈ پیس ان سندھ، لیکن وہ نہیں چلی۔ وہ اس لیے کہ سندھی بولنے والوں کو الگ رکھا گیا، اردو بولنے والوں کو الگ رکھے، پھر کہا گیا کہ ان میں قربت پیدا کی جائے۔ تو تاریخ کا ریکارڈ میں یہ سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 1916 میں جائیں تو لکھنؤ پیکٹ جب ہوا تو شادیانے بچ گئے کہ واہ 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 ہندو مسلم اتحاد ہو گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ وقت آنے پر ہوا کے ایک جھونکے سے پرزا پرزا ہو گیا، کیونکہ وہ دو پہلے ہم نے ان کو 2 الگ حصوں میں رکھا، ہندو اور مسلم کا، تو وہ کسی وقت بھی ہو سکتا تھا۔ لہذا سندھی ہونا چاہیے، اس کی ایک تشریح سیف سندھ کمیٹی نے کی ہے، مزید کچھ دوست اگر اس میں بہتری کریں تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ آخری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے ایک سوال آیا کہ بھئی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے تو کراچی سے آواز نہیں اٹھتی جیسے کہ وہ صرف دیہات کا مسئلہ ہے۔ یہ صحیح بات ہے، کراچی والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر سندھ کو پانی نہیں ملے گا تو کراچی کو کیسے ملے گا، باقی سندھ کو تو زراعت کے لیے پانی نہیں ملے گا، کراچی کو تو پینے کے لیے بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ بات درست ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ دوسری طرف سے بھی درست ہے، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ کراچی شہر کے بھی جو مسئلے ہوتے ہیں تو ہمارے باقی ضلعوں میں رہنے والے دوست، دانشور، صحافی اور ہمارے سیاسی کارکن دوست وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ کئی دوست ہمارے ایسے ہیں جو پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ وہ سندھی اسپیکنگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ
کراچی کے دیہات کا مسئلہ. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی کراچی کے دیہات کی کیوں بات کرتے ہیں, کراچی کی بات کریں نا, کراچی کو بھی ہم اون کریں. تو ہمیں بھی یہ کرنی چاہیے. اور سندھ کی قومی تحریک میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں جو 60s 70s اور 80s کی کلیئرٹی تھی وہ بھی ابھی نہیں رہی ہے. اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا کہ وہ کہیں کہیں پہ نسل پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ فیوڈل جاگیردار جنہوں نے یہ جو کچھ ہوتا ہے, جو ہم کہتے ہیں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, تو یہ فیوڈل اس میں شامل ہوتے ہیں, تبھی وہ باہر سے لوگ آتے ہیں. اور فیوڈل کی یہ مینٹلٹی, اس کا کردار ہے کہ وہ ہمیشہ وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتا ہے. تو ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ وہ فیوڈل ہے, پیر وڈیرے ہیں, جو اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے پگاردار ہیں, تو وہ ان کو جا کے سلام کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اردو بولنے والا بصیر نوید اور توصیف جیسا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ملنے پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے. یا جو مذہبی بنیاد پر, جب سندھ کی جو شناخت ہے اس کا ایک اہم فیکٹر اس کا سیکولر کلچر ہے, تو اب اس کو مذہبی بنیاد پرستی کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جائے. سندھ کی شناخت اور کیا ہے, اس کا سیکولر کلچر ہے. تو وہ تو جدید نیشنلسٹ موومنٹ کے خلاف ہے, مذہبی بنیاد پرستی. تو ہمارے کئی دوست ایک ہی وقت میں نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, سندھ کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں, اور مذہبی بنیاد پرستوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں. تو ہمیں سندھ کی قومی تحریک کو اندر سے بھی بہتر بنانا ہوگا, جدید صورتحال کے مطابق لانا ہوگا, اور ایک ایسا پروگرام بنانا ہوگا جو کسی حد تک سیف سندھ کمیٹی نے بنایا ہے. سارے دوستوں کو وہ پڑھنا چاہیے, اور اس میں اگر کوئی بہتری آنے والی بات ہو تو اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے سیاسی پروگرام پر, جس میں سندھ کے تمام شہریوں کو اپنا حقوق محسوس ہوں, تبھی وہ مل کر جدوجہد کریں. صرف ہم یہ کہنے سے کہ ہم آئیں, ہم اکٹھے ہو جائیں, اس سے نہیں ہوگا. جب لوگوں کو محسوس ہوگا کہ ہمارے حقوق اس تحریک میں موجود ہیں, تبھی وہ ساتھ آئیں گے. تو لہذا ہمیں دونوں فرنٹ پر ریاست کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا, اور اندر کی ہماری اپنی صورتحال کو بھی بہتر بنانا ہوگا. تھینک یو. مہربانی. Thank you, Khalik Jonejo Saab. So I will take a couple of questions here before I invite my new speaker here. So there is actually there are two questions here, and anyone can you speak, and probably I will ask Khalik Saab or anyone who is listening here from panelists that there is so Khalik Saab brought up issue which is a real issue, that demographics change happening, and Sindhis truly believe that the state is involved to bring Sindhis into minority, and like he gave example of Ireland also. So when these things come, the progressive and liberal Pakistanis, they always said that, oh, you guys are xenophobic, you don't want immigrant to come, so how come you are, and obviously they always challenge us because World Sindhi Congress majority, we living in Western world, even though we follow all the immigration process. So this is one question, that why they don't understand that we have a fair concern of changing demographics, which is state is involved. Number one. Number two is, I think Dr. Tausif, Fahim and Haris, all of you have spoken that there's always a wedge, or we live in different world. Rural population and urban population especially live in different world. One of the historic challenge was the language. جو بھی لوگ وہاں سے آئے انہوں نے, شاید ہی کچھ لوگ تھے انہوں نے سندھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی, ایون دو سندھی اسپیکنگ جو تھے وہ they are become, even rural area میں اب جائیں, you will, it's not difficult that they can understand Urdu. So how we remove this communication or language barrier to bring this diverse community together? So Khalik Saab, you take first, and then I think I'll request maybe Basir Saab to talk, or anyone else to take the language issue. مہربانی. پہلے جو امیگریشن کا سوال آپ نے کیا وہ واقعی یہاں عام ہے, اور ہمارے خاص کر کافی ترقی پسند دوست بھی یہ کہتے ہیں کہ یار
آپ جب یہ بات کہتے ہیں کہ باہر سے لوگ نہ آئیں تو پھر یہ آپ غریب مزدور جو ہیں وہ ان کے خلاف بات ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سندھ میں کوئی بھی بندہ نہ آئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انفلکس کو کنٹرول کیا جائے, اس پر کچھ قدغن لگائی جائے, قاعدے قانون ہونے چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوست ترقی پسند لوگ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مانتے ہیں, تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تو پیپلز کا ہوتا ہے. تو اگر اتنی تعداد میں لوگ آ جائیں کہ سندھی مائنارٹی میں ہو جائیں تو وہ بنیادی جو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, کیپیٹلسٹ دنیا کا ہو یا ماضی کی کمیونسٹ دنیا کا ہو, کسی نے بھی ایسے تو بارڈر نہیں کھول چھوڑے کہ وہ جہاں سے جتنے لوگ آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھ جائیں. یہ تو نہیں تھا کہ ایسٹ جرمنی سے, بلغاریہ سے لوگ آ کے سوویت یونین کے پاس دنیا کی 25% زمین ہے تو وہ آ کے رہ جائیں. لمٹس ہر جگہ ہوتی ہے. میں اس میں 2 مثال جو آج کل عام چل رہی ہے, کشمیر میں انڈیا نے جب 5 اگست کو جو حملہ کیا ہے, میں اس کو حملہ کہتا ہوں, تو یہاں کے ہمارے سب دوست اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ انڈیا کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرے گا. تو 1.25 ارب کی آبادی سے اگر غریب لوگ سارے کشمیر میں آ جائیں تو کشمیر تو ختم ہو جائے گا, نہ کشمیری قوم رہے گی, نہ پھر رائٹ آف سیلف رہے گا. اسی طرح اگر فلسطین کی زمین پر قبضے کر رہے ہیں تو ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امیر جو یہودی ہیں وہ ہماری زمین پر قبضے نہ کریں, باقی غریب ہیں بھلی کریں. تو یہ الگ سوال ہے. ہر جگہ ایک لمٹ ہوتی ہے. ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لمٹ ہو, قائد قوانین ہو, جیسے میں نے کہا 25-30 سال کا عرصہ ہو, اگر وہ سندھ سے اپنی وفاداری پروو کریں تو پھر وہ شہری بن سکتے ہیں. اور قطع نظر کے اب میں اس سے فائدہ لے کے بالکل تھوڑا سا آپ کے دوسرے سوال پر بھی بات کروں گا, لینگویج کے جو وہ ہے. تو ہمارے یہ سارے دوست بیٹھے ہیں, سبھی ہمارے دوست ہیں, فہیم الزما, حارث خلیق, پروفیسر توصیف تو ہمارے ساتھ سیف سندھ کمیٹی میں ہیں. لیکن دوستو یہ جس سندھ کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اس میں مڈل کلاس کا اہم رول ہوتا ہے. اس کی جو خامیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہم سب جانتے ہیں, لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے. تو ہمارا جو مڈل کلاس تھا سندھ کا, اسٹیبلشڈ میچور, وہ چلا گیا. تو اب جو اس کی جگہ پر آئے ہیں ان پر خود بخود ایک فرض عائد ہو جاتا ہے. وہ شہروں میں آ کر ان کی ہمارے مڈل کلاس کی جگہ آباد ہوئے ہیں تو وہ اس کے فوائد وہ لے رہے ہیں. تو پھر ان پر اس مڈل کلاس والا فرض بھی ہوتا ہے. ہم صرف فیوڈلز کو گالیاں دے کر ان پر تنقید کر کے کہ فیوڈلز یہ کر رہے ہیں ہم نہیں جان چھڑا سکتے. ہمیشہ دنیا میں یہ ہوا ہے کہ جو ہاری ہے, کسان ہے, اس کو فیوڈل کی چنگل سے نکالنے کے لیے اور اس کو آگے لے آنے میں مڈل کلاس کردار ادا کرتا ہے. تو ابھی ہمارا مڈل کلاس یہ دوست ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں, تو وہ کردار ان کو ادا کرنا چاہیے جو معذرت کے ساتھ کہ ابھی تک انہوں نے ادا نہیں کیا ہے.